اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فضیلت جو ہے وہ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک دنیا میں انسان آئیں گے، اور انسانوں کے ساتھ انسانی بگاڑ بھی آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کو دور کرنے کی ذمہ داری اس امت پہ ڈالی ہے کہ اب قیامت تک یہ امت دین کی محنت کی ذمہ دار ہے۔ امت میں 3 طبقات ہیں، ایک طبقہ مردوں کا، ایک طبقہ عورتوں کا، ایک طبقہ بچوں کا۔ تینوں طبقے قیامت تک دین کی محنت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے محنت کا میدان الگ بنایا ہے۔ مستورات گھر کے 4 دیواری میں دین کے کام کی ذمہ دار ہیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کی تمام فکریں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن جس طرح جماعتوں میں جانا، اپنے اوقات کو لگانا، مجاہدہ اور قربانی برداشت کرنا، یہ سارا مردوں کے ذمے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داری مستورات کے ساتھ بھی ہے۔ مستورات کا کام چونکہ شرائط چاہتا ہے، یہ شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے، اور شرائط کو چھوڑ کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مستورات کا کام بڑا نازک ہے لیکن بڑا ضروری ہے۔ جیسے گھر میں الیکٹرک ہوتی ہے کہ الیکٹرک کا کام نازک بھی ہے، ضروری بھی ہے، ایسے مستورات کا کام نازک بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ ایک بڑا طبقہ امت کا مستورات پر مشتمل ہے، اس لیے شرائط کے ساتھ، کوائف کے ساتھ مستورات کا کام کیا جاتا ہے۔ ہماری یہ جماعت جو 3 روز نکل کے اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، اس کی نسبت بہت اونچی ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنے محرم خواتین کے ساتھ دین کی محنت میں چلے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی 2 بیویاں یعنی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ دین کی محنت میں لگے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان دونوں کے محنت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ سے جو سلسلہ چلایا، اس میں بنی اسرائیل کے 70,000 نبیوں کو پیدا فرمایا، اور حضرت ہاجرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خاندان میں پیدا فرمایا۔ تو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی دونوں بیویاں چلی ہیں۔ ایسے اس میں حضرات صحابہ کے نکلنے کی مشابہت ہے۔ جو مستورات کی جماعت جا رہی ہے، ان کے نکلنے میں حضرات صحابہ کے مستورات کے ساتھ نکلنے کی مشابہت ہے۔ جس کام میں انبیاء اور صحابہ کی مشابہت ہوتی ہے، وہ کام میں بڑی ترقی ہوتی ہے، اس میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس میں حفاظت بھی ہے، اس میں قربت بھی ہے، اس میں ترقی بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ گھر بار کو چھوڑ کر، راحت و آرام کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، گھر کی آرام و سہولت کو چھوڑ کر راہ خدا میں نکل رہے ہیں۔ اب تک جو آپ نکلتے رہے ہیں، اس نکلنے کی وجہ شادی بیاہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی موت مٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اس نسبت پر نکلتے رہے ہیں، کسی خوشی کی تقریب کے لیے، کسی غم کی تقریب کے لیے ہم اپنے گھر بار کو چھوڑتے رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ چھوڑنا اس گھر بار کو چھوڑنے سے مختلف ہے۔ ہم خدا کی دین کی محنت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گھر بار کے چھوڑنے کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ معزز خواتین، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، یہ مستورات کی جماعت ہے، آسے گاؤں جا رہی ہے، مافتہ اعجاز صاحب اس کی امیر ہے۔ وہاں پہ جس گھر میں ہمارا قیام ہے، آسے گاؤں رہے گی اور 3 دن رہے گی۔ وہاں کے قیام کے دوران میں جو
جو مقامی مستورات ہیں وہ تو یہ سمجھیں گی یہ بہنیں جماعت میں آئی ہے، چلو ان کو چل کے ملتے ہیں، ان سے باتوں کو سنتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری جماعت میں ایسی ملنے کو آنے والی بہنوں کا استقبال ہونا چاہیے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر باتیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ جو خواتین جا رہی ہیں ماشاءاللہ، اس سے پہلے چلے بھی لگے ہیں، عشرے بھی لگے ہیں، 3 روز کئی مرتبہ لگے ہیں، بڑی مضبوط جماعت جا رہی ہے۔ آنے والی مستورات سے ملاقات کرنا، ان کو اپنے سامنے اپنے پاس میں بٹھانا، ان سے ایمان و اعمال کی بات کرنا، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے مذاکرے کرنا، تاکہ وہ آپ سے کوئی دین کی بات لے کر جائے، متاثر ہو کر جائے۔ اسی طریقے سے جاتے سے ہی مستورات تو چلی جائے گی گھر میں، مرد چلے جائیں گے مسجد میں، ابھی سے اپنے سامان کو الگ الگ کر لیں، آپ کا سامان آپ کے ساتھ، مردوں کا سامان مردوں کے ساتھ۔ ابھی مسجد میں چلے جائیں گے، جاتے سے ہی یہ وضو کریں گے، ضرورت سے فارغ ہوں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، مشورہ کریں گے، مشورے کی پرچی بنائیں گی اور پرچی لا کے آپ کے پاس دیں گے۔ اس پرچی میں جو اعمال جس کی ذمہ طے ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں، باقی بہنیں ان کی معاون و مددگار ہو جائیں۔ ابھی تو صبح کے تعلیم کا وقت نکل چکا، پہنچتے پہنچتے آپ کو ظہر ہو جائے گی۔ اب جو ہوگی وہ ظہر کے بعد کی پہلی عمومی مجلس ہوگی، اس میں کسی خاتون کے استقبال طے ہو جائے گا، وہ بیٹھ کر استقبال کرے۔ خواتین میں کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کر استقبال کرے، آنے والی بہنوں کا استقبال کرے، بیٹھ کر ان کو آگے کرتے رہے اور خود پیچھے ہوتی رہے۔ مقامی بہنیں آ گئی، اب پھر تعلیم کا حلقہ شروع ہو جائے گا، تعلیم کا حلقہ شروع کر دیں۔ زیادہ بہنیں آ گئی تو 2 کر لیں، ایک کم بہنیں آئی 1 کر لیں، پھر مردانہ بیان ہو جائے گا۔ مردانہ بیان کے بعد میں جب تشکیل کا نمبر آئے گا تو ساری جماعت کی بہنیں قلم کاپی لے کر کھڑے ہو جائیں اور سب کی تشکیل کریں۔ 4 مہینے مردوں کی تشکیل کریں، مستورات کی 3 روز کی جماعت کی تشکیل کریں، ساری تشکیلیں، مردوں کی بھی 4 مہینے کی، چلے کی 3 روز کی، مستورات کی بھی 3 روز کی، عشرے کی، چلے کی، یہ تشکیلیں ہوں۔ اور تشکیل کے بعد جتنی بہنیں آئی ہیں سب سے گھر میں تعلیم شروع کرانے کا ارادہ کروائیں، کہ اب سب کے سب اپنے گھروں میں جا کے 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کریں۔ اس طرح اب عصر کی نماز کے بعد میں اپنے معمولات کو پورا کریں۔ تسبیحات ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، سیکھنا سکھانا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، یہ عصر سے مغرب کے درمیان میں کریں۔ مغرب کی نماز پڑھ کے مغرب کی نماز پڑھیں، اوابین پڑھیں، اطمینان سے دعائیں کریں، اس کے بعد آپس میں بیٹھ کر سیکھنا سکھانا کریں۔ مذاکرہ نہیں ہے اس مجلس میں، اس میں آپس میں سیکھنا سکھانا ہے۔ سیکھنے سکھانے میں علم شریف کو صحیح کرنا ہے، قرآن پاک جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہم کو جو زبانی یاد ہے اس کا صحیح کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کو صحیح کریں، نماز کی سنتوں کو سیکھیں، نماز کے مسائل کو سیکھیں، وضو کے مسائل کو سیکھیں۔ یہ ہماری مجلس یہ سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے۔ اس کے بعد اگر کھانا آ گیا تو کھانا کھا لیں، اور اگر کھانا نہیں آیا اور عشاء کا وقت ہو گیا تو عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد راگیا کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے آرام کی فکر کریں، سنت کے مطابق آرام کریں۔ رات میں جلدی اٹھنا بھی ہے، تہجد پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، لہذا جلدی سو کے جلدی اٹھنے کی فکر کریں۔ ختم وقت تہجد کا وقت لکھ کر پرچی پر آ جائے گا، لہذا جو وقت دیا گیا ہے بس اس سے پہلے پہلے اپنے سارے معمولات کو ختم کر دیں۔ پھر جیسے وہ فجر کا وقت ہو جائے، جیسے تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا شروع ہوتا ہے، 10 منٹ کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھ لیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے موقع آرام کا آرام کر لیں، یا آرام کا تقاضا نہ ہو تو معمولات پورے کر لیں، تسبیحات ہے، تلاوت ہے۔ پھر مردوں میں سے کوئی آ کے آپ کا مذاکرہ کر لے گا، اگر آرام پہلے نہیں کیا ہے بعد میں کر لیں،
اور اگر پہلے کر لیا ہے تو اب معمولات کو پورے کر لیں، یہاں تک کہ اب ہمارا تعلیم کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سارے کے ساری بہنیں اٹھ جائیں۔ اگر موقع ہے چاش کی نماز پڑھ لیں، چاش کی نماز پڑھ کے تعلیم شروع کر دیں۔ تعلیم کے اندر صبح کے تعلیم میں جو ہمارے 3 اعمال ہیں، ایک عمل ہمارا تفسیر قرآن کے حلقے ہیں، دوسرے کتاب کی تعلیم ہے، ایک دن منتخب میں سے پڑھیں، ایک دن فضائل اعمال حصہ اول دوم میں سے پڑھیں۔ 6 صفات کا آپس میں مذاکرہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کی تشکیل کریں۔ اب تعلیم ختم ہوگی، اب اگر کھانا حاضر ہے کھانا کھا لیں، کھانا حاضر نہیں ہے اور ظہر کا وقت ہو گیا اول وقت میں تو ظہر کا وقت ظہر اول وقت میں پڑھ لیں اور بعد میں کھانا کھا لیں۔ پھر تقاضا آرام کا، ابھی تو ظہر وقت کافی باقی ہے، تقاضا آرام کا ہے تو آرام کر لیں، اور جب اذان ہو جائے، اب مقامی بہنیں آنا شروع ہو جائے تو پھر ان کا استقبال کریں، ان کو بٹھائیں، ان کے آپس کی بات چیت کریں، جس کی تعلیم طے ہے وہ تعلیم شروع کرے۔ پھر مردانہ بیان ہوگا، اجتماعی تعلیم بیان سے آدھا گھنٹہ پہلے شروع کریں، اس سے پہلے شروع نہیں کرنا کہ بیٹھنے والی اکتا جائیں گی، اس سے پہلے آپس کی بات چیت کریں۔ آدھا گھنٹہ تعلیم ہو گئی، مردانہ بیان ہو گیا، تو اسی طرح تشکیل ہوگی، تشکیل میں بہنیں کھڑے ہوگی، وہ ساری تشکیلیں کریں جو میں نے پہلے عرض کیا، پھر اس کے اثر کے بعد معمولات کو پورا کریں، مغرب بعد سیکھنا سکھانا کریں، پھر عشاء کے پہلے کھانا کھا لیں یا عشاء کے بعد کھانا کھا لیں، رات میں جلدی سونے کا اہتمام کریں۔ پھر آپ کو تہجد میں آنا ہے۔ اب اگر گھر بدلنا ہے تو پھر یہ جو جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اس گھر کے خواتین ہیں، ان کے گھر میں اگر خواتین ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ گھر کے اندر کھانا آ کے رکھا ہوا ہے، اپنی بہنیں دسترخوان بچھانے میں، پلیٹیں لگانے میں، کھانا لگانے میں مقامی بہنوں کی مدد کریں، دھونے دھانے میں، صاف صفائی میں مدد کریں۔ ہم نے جس حالت میں گھر کو پایا تھا، چھوڑنے سے پہلے اس گھر کو اس سے بہتر حالت میں چھوڑیں۔ ایک گھر میں 2 دن، ایک دن کم سے کم جماعت ٹھہرتی ہے، جو بھی مشورے سے طے ہو جائے، اگلا مقام پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی اسی قسم کے اعمال ہوں گے۔ جب آپ واپس ہو رہے ہوں وہاں سے، تو واپس ہونے میں ہماری یہ واپسی جماعت سے واپسی ہے، ہمارے عزائم بھی یہ ہوں کہ وہاں جا کر ہم گھر گھر کا ماحول صحیح کرنے کی محنت کریں گے، اپنے اپنے گھروں کے 4 دیواری کے اندر دین کی محنت کریں گے۔ جو ہم سے ملنے کے لیے کسی وجہ سے آئے گا، ہم اس سے بھی دین کی بات کریں گے۔ ہم کسی اور وجہ سے کسی کے گھر پہ جائیں گے، ہم اس سے بھی یہی بات کریں گے۔ گھر گھر کا ماحول، گھر کی مستورات کے ذریعے سے دینی بنے گا اور ایک بڑا کام ہو جائے گا۔ ساری سنتوں کا اہتمام کریں۔ یہ سواری کی سنتیں ہیں، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، سواریوں کی سنت کا اہتمام کریں، کھانے پینے میں سنتوں کا اہتمام کریں، پیشاب پخانے میں سنت طریقے پر جائیں آئیں، اور رات کی ساری معمولات کو پورا کر کے سوئیں۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا پیشاب پخانا، ہمارا سونا، ہماری ساری ضروریات یہ سنت کے مطابق ہو، کہ سنت ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ جس سنت کا پتہ نہ ہو، جاننے والوں سے پوچھ لو۔ ہر عمل کے پہلے کی دعا ہے، ہر عمل کے بعد کی دعا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، اگر یاد نہیں ہے اس کو سیکھنے کا اہتمام کرنا۔ یہ اعمال ہیں جو آپ کو جاتے ہوئے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائیں، آپ کے سفر کو آسان فرمائیں، آپ کے سفر کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پسماندگان اور متعلقین، یہاں جو اہل و عیال اور بچے وغیرہ جو یہاں رہ گئے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ درود شریف میں دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عن محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب انزل لي منزل مبارک وانت خیر المنزلین۔ بسم اللہ توکلنا علی اللہ، بسم اللہ توکلنا علی اللہ، بسم اللہ توکلنا علی اللہ۔ اے اللہ اس جماعت کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے سفر کو آسان فرما، اے اللہ سفر میں سہولیات مہیا فرما۔ جن جگہ جا رہے ہیں اے اللہ وہاں کام کے بننے اور کام کی شکلوں کو پیدا فرما، دور اور دیر کی جماعتوں کو بننا آسان فرما۔ اے اللہ موسم کے بدل جانے سے اور طبیعت کی بگڑ جانے سے
اور بیمار پڑ جانے سے، کسی قسم کے حال کے آ جانے سے، اے اللہ تو پوری جماعت کی اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نکلنے کو، مقاصد نکلنے کو پورا کرنا آسان فرما۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اے اللہ اس کو پورا کرنا آسان فرما، نکلتے رہنا آسان فرما، سارے تقاضوں کو پورا کرنا آسان فرما۔ ہمارے پیچھے ہمارے گھر بار کی، اہل و عیال کی، کام کاروبار کی، اے اللہ سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کا خیر مقدر فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ ہمارے ان التجاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک۔